اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسیم تلک آیات الکتاب المبین۔ الحمدللہ، آج سورہ قصص اور سورہ عنکبوت کا ہم خلاصہ کریں گے۔ ان کی تلاوت کی گئی ہے، یعنی 20واں پارہ ہمارا پورا ہو گیا ہے۔ اس میں یہ دو صورتیں ہیں، سورہ عنکبوت تھوڑی سی رہ گئی ہے جو کل 21ویں پارے میں آتی ہے۔ سب سے پہلے سورۃ القصص۔ قصص عربی میں قصے کی جمع ہے، پلورل، یعنی بہت سارے قصے۔ تو اس صورت میں چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے بہت سارے قصے بیان کیے گئے ہیں، اس لیے سورت کا نام کیا رکھا گیا؟ سورۃ القصص۔ اب موسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کا تذکرہ اور جن کے قصے قرآن میں سب سے زیادہ ہیں۔ تو ہم یہودیوں کے مخالف نہیں ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کو ان سے زیادہ مانتے ہیں، ان سے زیادہ سمجھتے ہیں، اور ہم ہی ان کے اصل وارث ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے بیان کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا ہمیں سکھانا ہے کہ ان کے قصوں میں بہت کچھ سیکھنے کا ہے، بہت کچھ کرنے کا، بہت کچھ نہ کرنے کا، جو بنی اسرائیل نے کیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا سب سے تفصیلی قصے جو آئے تھے، چھوٹے چھوٹے تو ہر صورت میں آتے رہے کافی جگہ، لیکن سورہ اعراف میں اللہ نے 12 قصے بیان کیے، پھر سورہ طٰہٰ میں مسلسل 8 قصے بیان کیے، اور یہاں سورہ قصص میں پھر 6 قصے موسیٰ علیہ السلام کے مختلف، کچھ ملتے جلتے، کچھ مختلف بیان ہوں گے۔ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام کو، توحید کو، اپنے دین کو واضح کیا تھا دلائل سے۔ اب اللہ اس پر قصے بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ سارے نبی اسی پر چلتے رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب انبیاء کی دعوت، انہوں نے دعوت کیسے دی، ان پر حالات کیسے آئے، ان حالات میں سے وہ کیسے نمٹے، کیسے پریشانیاں آئیں، اور بالآخر اللہ نے حق کو فتح عطا فرمائی۔ سمجھ آگے جی؟ سمجھ چلیں جی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور استقامت اور فرعون کی سرکشی، یہ یہاں پر آئے گی۔ ہر سورت کا ایک چند مرکزی آیتیں ہوتی ہیں جس کے ارد گرد سورت گھومتی ہے، جس کو ہم سینٹرل آئیڈیا کہتے ہیں، دعویٰ کہتے ہیں۔ اس میں ہے آیت نمبر 70، اللہ فرما رہے وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، وہی اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ، پہلے بھی تعریف اسی کی تھی، آج بھی تعریف آخر تک اس کی رہے گی، اور حکم اور فیصلہ اسی کا چلے گا۔ ٹھیک ہے؟ اسی طرح اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسے آپ پریشان ہو جاتے تھے مخالفین سے، آپ تسلی دیتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کے جا رہے تھے، یہ مکی صورت ہے، تو آپ نے جب غار ثور سے آگے جا کے اترے اور مکہ کے راستے پہ آئے تو مکہ کو دیکھ کے آپ رونے لگ گئے۔ آپ نے فرمایا یا مکہ انک احب البلاد الیہ، تو مجھے بڑا پیارا لگتا ہے، اگر میری قوم نہ نکالتی میں نہ چھوڑتا۔ آپ رونے لگ گئے۔ تو اللہ نے وہاں آیت نازل کی کہ میرے نبی پریشان نہ ہو، جس نے آپ پر قرآن اتارا ہے وہ آپ کو مکہ میں واپس بھی لائے گا، فکر نہ کرے، اور اللہ لایا۔ اب یہ 8 سال انتظار ہوا، اللہ جلدی نہیں کرتا انسان۔ ہمارے بعض بزرگ فرماتے تھے، مولا مکی صاحب جو اللہ نے بڑی ان کی مجھے صحبت دی، تو جو مکہ میں 40 سال انہوں نے درس دیے، ابھی بہت بیمار ہیں، دعا فرمائیں مولا مکی حجازی صاحب۔ کعبے کے سامنے ایک آدمی نے 40 سال درس دیا، کیا آدمی، اندازہ کرے کیا سعادت ہے، قرآن کا درس صبح شام۔ تو وہ فرماتے تھے کہ بھئی ہم جب بچے تھے، ہم جاتے تھے، ان سے ملتے تھے، بعد میں بھی جاتے رہے، تو ہمیں وہ جو ایک حرم سے رخصت ہوتی ہے، وہ ایک کیفیت ہوتی ہے نا بڑی رونے والی، تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں آئے نہ آئے، تو وہ کہتے تھے یہ آیت پڑھ لو اور جاؤ کعبے پر لکھ کے آ جاؤ، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اللہ واپس مکہ لوٹائے گا تمہیں، تو آؤ گے انشاءاللہ۔ تو میں تو بہت دفعہ پڑھتا ہوں، اللہ بار بار لے جاتے ہیں مجھے۔ ٹھیک ہے؟ آیت نمبر 85 ہے سورۃ القصص۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس میں چند دلائل عقلیہ بیان کیے، یعنی اللہ نے اپنی طاقت، قدرت، ربک یخلق ما یشاء ویختار، اللہ جو چاہے پیدا کرتا ہے اور جو چاہے اختیار کرتا ہے، اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور جو تم اپنے سینوں میں چھپا کے بیٹھے ہو نا، کسی کو بتاتے نہیں، وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ اللہ بتا رہے جو دین اسلام کے خلاف سازشیں کرو، آج بھی سازشیں ہو رہی ہیں نا، آج دنیا کے بڑے مراکز میں اسلام کے خلاف بڑی سازشیں ہو رہی ہیں، اللہ کرے میں جانتا ہوں، میں نمٹوں گا۔ تو ہم نے تو اپنا کیس اللہ کے سامنے رکھ دیا ہے، اور ہم وہ محنت کریں گے جو اللہ نے ہمیں بتائی ہے، باقی کیس اللہ کے سامنے۔ اللہ نے ایک بڑی عجیب نعمت اپنی یاد دلائی ہے۔ اب یہ آیت نمبر 71 ہے، اللہ فرما رہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا،
اگر اللہ رات ہی رات کر دے ہمیشہ، دن آئی نا، تو بتاؤ کون دن لے کے آئے گا سورج؟ اور بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ دن ہی دن کر دے تو رات کون لے کے آئے گا جس میں تم سکون حاصل کرو؟ افلا تبصرون، نظر نہیں آتا تمہیں؟ اور بصیرت کا معنی دیکھنا بھی ہے، بصیرت کا معنی اصل میں دل کی آنکھوں سے دیکھنا، کہ غور و فکر دل کی آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ ہی ہے جو آسمان و زمین کو لاتے، اور اللہ نے اس کے دو نمونے بھی دنیا میں رکھ دیے، نارتھ پول اور ساؤتھ پول، یا جو بالکل اپ نارتھ کے علاقے ہیں دنیا کے، جہاں پر 6 مہینے کی رات اور 6 مہینے کا دن، وہاں کوئی رہ ہی نہیں سکتا، تھوڑے سے لوگ رہتے ہیں بیچارے بڑی مصیبت میں، تو وہاں نہیں رہ سکتا۔ تو دن کا اپنا فائدہ ہے، آخرت اور رات کا اپنا۔ قرآن نے دوسری جگہوں پر یہاں فرمایا دن کا کام کیا ہے؟ کام کرنا، دن ہو جائے اٹھ جاؤ، سورج کے ساتھ اٹھنے والے بنے، اور سورج چلا جائے تو سونے والے بنے۔ اللہ کے نبی نے عشاء کے بعد گپ شپ کرنے سے منع فرمایا، حدیث میں مکروہ ہے، نہیں گپ شپ کرنی۔ ہاں علم کی اجازت دی، کوئی آدمی بڑا ضروری علم کا کام کر رہا ہے، پڑھنے لکھنے کا ضروری، وہ کام کر لے، باقی گپ شپ نہیں، رات کو سو جاؤ۔ اب اللہ کہہ رہے رات سکون کے لیے بنائی، کراچی والے رات 12 بجے جا کے چائے پیتے ہیں جی، یا آپ کے سارے پاکستان یہاں، اچھا 40 سال میں لوگ دیکھتا ہوں پاکستان سے یہاں آگے ہندوستان سے ابھی تک عادتیں نہیں چھوٹی، ایک گورے 7:30 بجے 8 بجے سو جاتے ہیں، ہمارا پاکستانی ڈھابا ہندوستانی ڈھابا 11 بجے کھلا ہوا ہے۔ بھائی کچھ تو اچھی چیز لے لو، اپنے سے نہیں لیتے ان سے لے لو، قرآن حدیث مان لو، ان کو مان لو۔ وہی عادتیں پرانی، پھر کہتے ہیں ہم تبدیل نہیں ہوتے، پھر کہتے ہیں وہ خراب، بھائی ہم خود صحیح ہو جائے تو اللہ صحیح کر دے گا۔ رات کو سونا اور صبح تہجد کے وقت جلدی اٹھ جانا، یہ برکت کی۔ اب کہتے ہیں جی تہجد میں مولوی صاحب کیسے اٹھیں؟ بھائی رات 12 بجے آپ وہ بھی چائے پیو گے، رات 12 بجے چائے اور نیند بھگائے گی، اور پھر کہتے ہو جی وہ نیند خراب ہو گئی، سوئیں گے کیسے؟ تو اس کی عادت ڈالیں بھائی کہ اللہ یہ اللہ کا نظام ہے، اس کو ہم عمل کرنے والی، آج کا ٹو ڈو ہو گیا، یہ عمل کر لیں اور اس کو عبادت اور سنت کی نیت سے سمجھیں۔ گھر میں ماحول بنائے جی عشاء کے بعد بس سو جانا ہے اور فجر میں سب نے اٹھ جانا ہے انشاءاللہ۔ تو یہ اللہ نے کہا یہ میری رحمت ہے کہ میں نے رات اور دن اس لیے بنائے، رات سکون کے لیے بنایا اور دن کمانے کے لیے بنایا، تو کمانا دل میں فائدہ ہوگا۔ ہمارے ہاں بہت سی جگہوں پہ لوگ 12-1 بجے مارکیٹ کھولتے ہیں، تو بھئی کیا نفع آئے گا اور کیا فائدہ ہوگا؟ برکت تو نہیں ہوگی۔ ٹھیک، اسی طرح اللہ نے ان اہل کتاب کی تعریف بھی کی جو پہلے یہودی تھے، عیسائی تھے، قرآن سنا ایمان لے آئے۔ اللہ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، جو صحیح اہل کتاب ہے نا وہ تو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ جیسے عبداللہ بن سلام، انہوں نے جب سنا ضد نہیں تھی نا، تعصب نہیں تھا، باقیوں کو سمجھ ہے، تعصب کی وجہ سے نہیں مانتے۔ تو یہ اب آگے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے تفصیلی قصے بیان فرمائے ہیں۔ پہلا تو یہ تھا کہ یہ مجھے قرآن بھی دے دیں ساتھ میں، قرآن رکھ دیا کریں، برکت ہوتی ہے۔ پہلا تو وہ جب موسیٰ علیہ السلام کی وہ جو والدہ نے ان کو رکھا نا، تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی جو جھولا تھا پانی میں آتا آتا فرعون کے گھر میں آ گیا، تو فرعون کی بیوی نے کہا قالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک، کہ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میرے لیے اور تمہارے لیے۔ فرعون نے انکار کیا، انہوں نے کہا نہیں، فرعون نے انکار کیا، کہا نہیں بھائی میں نے تو رکھنا ہے۔ اب دیکھو ہمارے ایک بزرگ فرماتے تھے کہ فرعون کتنا خطرناک آدمی تھا، کتنا خطرناک آدمی تھا، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، صحیح ہے، اور بادشاہ تھا اور ظلم کرتا تھا، ہزاروں بچے، اتنا طاقتور آدمی تھا کہ ہزاروں بچے مار دیے کسی نے چوں نہ کی، یعنی اس کا اپنی ملک پر رٹ ایسی مضبوط تھی، جتنا ظلم کر جائے کوئی بولنے والا نہیں، لیکن بیوی سے وہ بھی ڈرتا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ خواب اس نے دیکھا تھا کہ ایک بچہ آئے گا بنی اسرائیل سے مجھے مارے گا، اور اس کو ڈر تھا یہ بچہ یہی نہ ہو جو ہمارے محل میں آ گیا ہے، لیکن بیوی نے کہا کہ نہیں یہ بچہ تو رکھنا ہے ہم نے، تو کہا اچھا جی ٹھیک ہے، رکھنے پڑ گیا۔ تو یہ اس میں بہت عافیت رکھی ہے اللہ نے۔ ہاں گھر کے اندر آپ مان کر چلیں، باہر اپنی کریں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی عافیت رکھی۔ بعض لوگ گھر میں جا کے جو ہے نا اپنی مردانگی جتاتے ہیں، اوے یہ کرو، یہ کیوں کیا، ایسے کیوں، یہ کسی سے نہیں ہوا، آپ سے کیا ہوگا۔ بہرحال تو پہلا تو یہ تھا ان فرعون علا فی الارض، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعون جو تھا اس نے بہت بڑی سرکشی کی، طاقتور تھا، اور اس نے کیا کیا وجعل اہلہا شیعا،
لوگوں کو اس نے تقسیم کیا. کیا مانا؟ ڈیوائڈ اینڈ کنکر. اس نے لوگوں کو آپس میں لڑایا, سپتی کو کپتی سے, اس کو اس سے, اور لوگ آپس میں لڑتے تھے کہ بھائی میں پنجابی تو پٹھان, میں پاکستانی تو افغانی, آج ہو رہے نا میرے یہ وہ, بے وقوف لڑتے رہتے ہیں. اور فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ فرعون کو ہو رہا تھا, جو طاقتور آج کے بھی فرعون ہے نا. تو آج پاکستان اور افغانستان سے لڑنے سے کس کو فائدہ ہو رہا ہے؟ آج کے فرعون. وہ آپ سب کو پتہ ہے آج کا فرعون کون ہے. ٹھیک ہے, اتنی بے وقوفی کے آپس میں لڑ رہے ہیں اس حالات میں. اور قومی تعصب پر چند چیزیں چھوڑی, جو تم نے ایسے کیا تھا ایک زمانے میں, بھائی چھوڑ دو. تو اللہ تو بھائی بھائی بنا کے گئے تھے, اللہ کے نبی نے کہا تھا خون معاف کرو. تو اس کا خیال کرنا چاہیے کہ یہ سارا قرآن یہ بتا رہا ہے ہمیں, جعل اہلہا شیعا. نمبر 2, موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو ڈالا تو پریشان ہو گئی کہ اب میں اپنے بچے کو دریا میں, آپ اندازہ کریں بچے کو ایک جھولے میں دریا میں ڈال دیا, بچنے کی پرابیبلٹی کتنی ہے؟ بہت تھوڑی. تو اللہ نے وعدہ کیا انا رادہ الیک, میں نہ صرف موسیٰ تیرے پاس واپس لاؤں گا بلکہ اس کو نبی بھی بناؤں گا. اور یہ اللہ نے الہام کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہا. ٹھیک ہے, اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ اب وہ واقعہ جو ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پلنے بڑے, اسی کی طرح کہ انہوں نے دیکھا 2 آدمی لڑ رہے ہیں, ایک سبتی تھا, ایک بنی اسرائیل کا تھا اور ایک فرعون کی قوم کا. تو وہ جو اس نے آواز دی بنی اسرائیل والے نے مجھے بچاؤ. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ ظلم کر رہا ہے, جو فرعون کا آدمی ہے سبتی. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مارا. اب وہ مارا تو ایسی اتنا زور کا مارا کہ وہ مری گیا, مکہ مارا, فوقذہ, مکہ گزا مارا گیا. اب یہ کیسے بھائی حدیث میں آتا ہے نبی میں 40 آدمیوں جتنی طاقت ہوتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام تو یوں کرنا چاہ رہے تھے, وہ تو کیا بچانا چاہ رہے تھے. دوسرے دن نکلے تو وہ آدمی پھر کسی سے لڑا. اب موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف گئے کہ اصل شیطان تو ہے. اس نے دیکھا کہ میری خیر نہیں, کل اس کو مکہ مارا تھا, آج میرا کیا بنے گا. تو اس نے کہا کیا موسیٰ تو مجھے مارنے لگا, تو نے کل بھی ایک آدمی مارا تھا. اب وہ کل جو آدمی مارا تھا وہ فرعون کے لوگ ڈھونڈ رہے تھے, ہمارا آدمی کس نے مارا ہے. اس نے جو آواز لگائی تو موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ یہ تو میرا راز فاش کر رہا ہے. وہی اصل میں شیطان تھا. تو وہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ جا کے پریشان اپنے گھر میں, پتہ نہیں کیا ہوگا. ادھر سے ایک مخلص آدمی آیا موسیٰ علیہ السلام کو, اس نے کہا کہ بھائی تمہارے بارے میں سازش ہو رہی ہے بادشاہ کے دربار میں, اس کو پکڑ کے مار دو, فوراً بھاگ جاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام یہاں سے نکل گئے. یہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا تیسرا دور شروع ہو گیا. ٹھیک ہے, پہلے بچے تھے, دوسرا فرعون کے گھر میں. اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ فرعون کے گھر میں پلنے کے, آپ اس میں سبق ہی سبق ہے کہ جو لوگ اپنے گھروں میں تھے وہ فرعون سے محفوظ نہیں تھے. جو فرعون کے گھر میں تھا اللہ نے وہی نبی وقت کا کھڑا کیا. اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے, ظاہری جو پروٹیکشن سیفٹی ہے وہ اسباب حکم ہے, اللہ محتاج نہیں ہے. تو آج ماشاء اللہ غیر مسلم ممالک میں اسلام کے بڑے بڑے جانباز اور بڑے بڑے انٹلیکچوئلز اور بڑے علماء اور بڑی حفاظت کرنے والے کھڑے ہیں. یہ پورے فلسطین کے مسئلے میں سب سے توانا مضبوط آواز کہاں سے اٹھی ہے؟ عالم اسلام تو بیچارہ اپنے مسئلوں میں پھنسا ہوا ہے, ویسٹ سے اٹھی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں زندے کو مردہ سے, مردہ فرعون کے گھر میں موسیٰ کی پرورش ہو رہی ہے. اللہ کیا کر رہے ہیں؟ دکھا رہے کہ میں شکلوں کا محتاج نہیں ہوں. اب موسیٰ علیہ السلام نکلے تو بارہ وہ جاتے جاتے مدین پہنچے, اور مدین میں جا کر عراق کے پاس ایک شہر ہے, وہاں جا کر موسیٰ علیہ السلام, واقعہ ہے کہ 2 عورتیں آئیں. اس کو بھی اللہ نے تصویر کیسی کھینچی ہے کہ وہ جو 2 لڑکیاں تھیں, موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی میں تمہیں ڈول نکال کے پانی دے, تو موسیٰ علیہ السلام نے دیا, وہ گھر گئیں اور انہوں نے باپ کو بتایا ہمیں اتنا اچھا آدمی ملا ہے, اس نے مفت میں ہمیں پانی نکال کے دیے. موسیٰ علیہ السلام وہاں ان بچیوں کی مدد کر کے, لڑکیوں کی مدد کر کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور دعا کی, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, اے اللہ آپ مجھے جو خیر دیں میں اس کا محتاج ہوں, جو خیر دیں میں اللہ کے آگے کیا بننا ہے؟ فقیر. اب یہ دعا کی تو نتیجہ کیا ہوا؟ اس دعا کے نتیجے میں شادی ہو گئی کس سے؟ نبی کی بیٹی سے. تو جن نوجوانوں کی شادی نہ ہو رہی ہے ان کو یہ دعا بتائی جاتی ہے, رب انی لما انزلت الی من خیر. اب اللہ منظر دیکھو کیسے کہ اب وہ ان 2 میں سے ایک لڑکی آئی اور اللہ فرماتے ہیں علی استحیا, حیا کے ساتھ چلتے.
اس بات کا اس قصے میں ضرورت تو نہیں تھی نا. بات تو یہ تھی کہ لڑکی آئی بلا کے لے گئی, اور شعیب علیہ السلام نے موسیٰ کو کہا کہ بھئی تم اچھے آدمی لگتے ہو, ہمارے پاس 8 سال کام کرو, 10. موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو میں جتنا کام کروں. تو انہوں نے کہا اجرت یہ ہوگی کہ میں تمہیں اپنی ایک بیٹی سے شادی کراؤں گا اور تمہیں کچھ اجرت بھی میں دوں گا, ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے, تو ایک بیٹی سے شادی بھی ہو گئی. لیکن یہ بات کیا ہے؟ استحیاء. اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ عورت کا چلنا بھی حیا کے ساتھ ہوتا ہے, پردے میں سمٹ کے, نظریں جھکا کے. جو لبرل مائنڈ سیٹ آج ہمیں دے رہے ہیں نا کہ عورت کو کہا جا رہا ہے بدتمیز اور بولڈ اور منہ پھٹ اور آنکھیں کھول کھول کے اور منہ کھول کے ایسے یوں کر کے چلو, یہ عورت ہے مرد کے؟ وہ کہتے شی از بولڈ. بھائی با اعتماد ہونے سے ہم بھی منع نہیں کر رہے, اسلام بھی منع نہیں کر رہا, لیکن بغیرت ہونے سے منع کر رہے بھی حیا. تو یہ صفات ہر شریعت میں تھیں کہ عورت کا زیور وہی ہے عورت جب تک وہ حیا والی ہو. گھر میں مردوں عورتوں دونوں کو, بچوں کو سکھانا ضروری ہے, عورت کو خاص طور پہ حیا کی تربیت کرنا ضروری ہے. کتنے ہو گئے؟ 3 سٹیج. چوتھا سٹیج موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا. موسیٰ علیہ السلام گئے اور ان کو تورات ملی, گھر والوں کو لے کے جا رہے, کہا کہ وہ پہاڑ پہ آگ نظر آ رہی ہے میں جاتا ہوں. وہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے مکالمہ کیا اور اللہ نے کہا میں تمہارا رب ہوں موسیٰ, اور اب تم جاؤ فرعون کی طرف ڈراؤ. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا سوال رکھ دیا, کہا اللہ میں نے تو ان کا ایک آدمی قتل کیا ہے, تو وہ مجھے قتل نہ کر دیں, اور ہارون میرا بھائی ہے اس کو بھی ساتھ کرے, میری زبان میں ذرا لکنت ہے. اللہ نے کہا دونوں باتیں مان لی, تمہیں قتل بھی نہیں کر سکیں گے, تمہارا بھائی ہارون بھی تمہارے ساتھ ہے. 4 سٹیج ہو گئی. 5واں سٹیج موسیٰ علیہ السلام نے آ کر فرعون کو دعوت دی. یہ اب پچھلی صورتوں میں ہم پڑھ چکے کہ فرعون کو کیسے دعوت دی. اب وہ جو دعوت دی تو فرعون نے پھر جادوگروں کو لایا, پھر قتل کیا اور پھر تکبر کیا, اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے 6واں سٹیج ہوا کہ برباد کر دیا فرعون کو. یہ 5واں سٹیج ہی چل رہا ہے, اس کو 5واں ہی کرنے. تو اللہ کیا بتاتے ہیں کہ حق و باطل کا جب مارکا ہوتا ہے تو باطل کے پاس مٹیریلزم ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اسباب, دنیا کی ٹیکنالوجی, دنیا کی طاقت, پاور. اور ایمان والوں کے پاس ایمان اور حق کی آواز ہوتی ہے. تو فتح کس کی ہوتی ہے؟ ایمان. موسیٰ علیہ السلام کون سی ٹیکنالوجی تھی, کون سی طاقت تھی, کون سی فوج تھی؟ فرعون کے پاس تو سب تھا. فتح کس کی ہوئی؟ موسیٰ علیہ. اگر فتح آج اہل حق کو نہیں ہو رہی تو بھائی وہ نقصان, کمی ہماری ہے. ہائے ان کی سازش ہے, یہودیوں کی سازش ہے. بھائی سازش تو وہ شروع سے کر رہے ہیں, کوئی نئی بات تو نہیں ہے. آپ کیا کر رہے ہو؟ رسول اللہ کے زمانے میں سازش نہیں کرتے تھے, موسیٰ کے زمانے میں سازش نہیں کی, فتح کس کو ہوئی؟ اس کا مطلب کمی ہمارے اندر ہے, ہمیں اپنی کمی دور کرنے کی ضرورت ہے. 6واں سٹیج آیا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پھر طور پر کتاب دی, اور ساری بات پوری کر کے اللہ نے پھر قرآن کی طرف ترغیب دی کہ بھئی قرآن کی طرف آ جاؤ, اور قرآن اصل اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. قرآن پر عمل کرو گے, ایمان کو مضبوط کرو گے, تو اللہ تمہارے زمانے کے فرعون کے مقابلے میں تمہیں ایسے فتح دے گا جیسے موسیٰ علیہ السلام کو فتح دی تھی. ٹھیک ہے جی. آگے آ جائیں سورہ عنکبوت. عنکبوت کا معنی ہے مکڑی, اسپائڈر. اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو عنکبوت سے کیوں موسوم کیا؟ اس میں یہ ایک ہی سورت ہے قرآن میں جہاں عنکبوت یعنی اسپائڈر کا ذکر ہے. اور ذکر کیسے ہے؟ اللہ نے مثال بیان فرمائی ہے کہ اللہ کے علاوہ جو لوگ مشرک ہیں یا غلط عقیدہ رکھتے ہیں, ایتھیس لے لو, کرسچنز لے لو, ہندو لے لو, کچھ بھی لے لو, ان کی مثال ایسی ہے جیسے مکڑی کی. اب اس پر ہم آئیں گے کیسے. اللہ فرماتے اتخذت بیتا, مکڑی اپنا جالا بناتی ہے. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ, اور دنیا میں سب سے کمزور گھر کس کا ہوتا ہے؟ مکڑی کا. ذرا ہوا چلی, ذرا تنکا مارا, مکڑی کا گھر اڑ گیا. اچھا, حالانکہ اگر دیکھا جائے تو مکڑی جس تھریڈ سے جالا بناتی ہے نا, اٹ از 5 times stronger than steel. اسٹیل سے اتنا مضبوط ہوتا ہے, لیکن اس کا جو آرکیٹیکچر ہوتا ہے وہ بڑا کمزور ہوتا ہے. تو اللہ نے نہیں کہا کہ مکڑی کا جالا کمزور ہے, اللہ نے کہا اس کا گھر کمزور ہے. وہ جس طرح بناتی ہے وہ بڑا کمزور ہوتا ہے, وہ اصل میں فلیکسیبل بناتی ہے مکھیوں کو پھانسنے کے لیے. نمبر 2, مکڑی جو ہوتی ہے وہ اپنا جالا بڑا خوبصورت بناتی ہے.
تو دنیا میں جو باطل مذہب والے ہیں نا، وہ اپنی عبادت گاہ کو، اپنے مزار کو، اپنے درگاہ کو، اپنے ٹیمپل کو بڑا خوبصورت بناتے ہیں، سونے لگاتے ہیں، جھنڈیاں لال پیلی لگاتے ہیں، اور بڑے بڑے چیزیں کھانا پینا، تاکہ غریب لوگ بیچارے جن کو عقیدہ صحیح نہیں وہ پھنس جائیں آگے۔ اور مکڑی جو ہوتی ہے نا، باقی جانور اپنا گھونسلہ کہاں سے بناتے ہیں؟ باہر سے مٹیریل لا کے، مکڑی اپنے پیٹ سے جالا نکالتی ہے۔ تو جو آدمی کا عقیدہ غلط ہوتا ہے نا، اس کے پاس مسئلے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہوتی، اپنی پیٹ سے نئی دلیل نکال کے لاتا ہے، اور جی فلاں سرکار بڑی پہنچی ہوئی ہے، اس کی عبادت کرو اللہ معاف کر دے گا۔ کہاں سے؟ پیٹ سے لایا۔ اور اسی طرح مکڑی جو ہوتی ہے وہ دوسرے جانوروں کو، مکھیوں کو پھنسا کر ان کا خون چوس لیتی ہے۔ تو مشرک سردار، مشرک پریسٹ، مشرک لیڈر، کافر لیڈر لوگوں کا ایمان چوس لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مکڑی کی مثال بیان فرمائی۔ سورہ عنکبوت میں جو بنیادی تھیم ہے وہ یہ ہے کہ جب تم توحید کے لیے ڈٹو گے، جیسے تم نے سورہ شعراء میں سمجھا، پچھلی ساری صورتوں میں سمجھا، سورہ نمل میں سمجھا، پھر اس کا قصہ سورہ قصص میں دیکھا، تو تم پر حالات آئیں گے۔ دین بیان کرنے پر لڈو نہیں ملیں گے، حالات آئیں گے، اور حالات آئیں گے تو یہ تمہارا امتحان ہے۔ حالات پہ ثابت قدم رہو گے تو تمہیں فتح ملے گی۔ تو آیت شروع کیسے ہوتی ہے سورہ عنکبوت؟ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ الف لام میم، کیا لوگوں نے سمجھ لیا کہ ہم لا الہ کہیں گے اور ہمیں آزمایا نہیں جائے گا؟ لا الہ کہیں گے مزے آئیں گے؟ نہیں نہیں نہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ نے اس سے پہلے لوگوں کو آزمایا، یہاں تک کہ اللہ نے جان لیا کہ الَّذِينَ صَدَقُوا، سچا کون ہے، اور اللہ نے جان لیا الکاذبین، جھوٹے کو۔ اللہ نے جان لیا جھوٹے کو۔ تو یہ اب یہ جو دعویٰ ہے نا کہ ایمان پر کیا آئیں گی؟ آزمائشیں آئیں گی، اس پر اللہ نے 5 قصے ذکر کیے۔ کتنے قصے ذکر کیے ہیں؟ 5 قصے۔ پہلا قصہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے جی جناب نوح علیہ السلام کا۔ نوح علیہ السلام نے عبادت قوم کو دعوت دی ہے، الف سنۃ الا 50 عاما، 1000 سال مگر 50 کم۔ اب ایسے کیوں کہا؟ اللہ 950 ہی کہتے تھے، میں نے بتایا تھا ایک دفعہ، یاد ہے؟ ایسے کیوں کہا 1000 مگر 50 کم؟ ہاں، سورج کے حساب سے بنتے ہیں 950 سال 950، اور چاند لیونر کیلنڈر کے حساب سے بنتے ہیں 1000۔ یہ قرآن کا سائنٹیفک میریکل ہے، میتھمیٹیکل میریکل، کہ دونوں چیزیں کور ہو گئی۔ اور نہیں مانا قوم نے، اخذہم الطوفان۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا، نہیں مانا، برباد ہو گئے۔ لوط علیہ السلام نے کہا کہ تم ایسی بے حیائی لے کے آئے ہو جو آج تک تم سے پہلے کسی نے لی۔ تو ہومو سیکشوالٹی کو، سیم سیکس میرج، سیم سیکس ریلیشن کو دنیا میں سب سے پہلے کرنے والی کون سی قوم ہے؟ قوم لوط، کیونکہ لوط علیہ السلام کہتے ہیں ما سبقکم، اور یہ پروف ہے کہ دس از اگینسٹ نیچر۔ انسان نے جو نیچرل انسان کو بنایا نا، مرد کا عورت کی طرف مائل ہونا، اٹس ویری نیچرل۔ اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے کیوں میلان ہو رہا ہے، بس اس کو جائز طریقے سے کرنا ہے، ناجائز نہیں کرنا۔ عورت کا مرد کی طرف میلان ہونا، عورت کو مرد اچھا لگنا، خوبصورت مرد اچھا لگنا، کوئی غلط بات نہیں ہے، نیچرل ہے۔ اس کے تقاضے پر عمل، اس کا طریقہ ایک جائز ہے، ناجائز الگ بات ہے، لیکن مرد کا مرد کو اچھا لگنا، عورت کا عورت کو اچھا لگنا، دس از ان نیچرل، غیر فطری ہے۔ اس کا مطلب طبیعت خبیث ہو گئی ہے۔ اب اگر کسی کو ہو جائے، لوگ کہتے ہیں بعض لوگ ہوتے ہیں بیچارے کو ہو جاتے ہیں، تو دس از اے ڈیزیز، اس کو اس کا علاج کرانے کی ضرورت ہے۔ 1980 تک جو امریکن سائنٹیفک مینول ہیں، دنیا کے مینول ہیں، ان میں لکھا ہوا تھا دس از اے ڈیزیز، یہ کیا ہے؟ بیماری ہے، اس کو کیور کرو۔ اس کے بعد انہوں نے کہنا نو اٹس اوکے، یو ہیو ٹو ریسپیکٹ، ہر چیز میں۔ اب بے شرمی کی انتہا آپ دیکھیں، آپ ڈرائیونگ لائسنس بنا رہے ہو، بچے کا اسکول کا فارم بھر رہے ہو، اس میں پوچھا جاتا ہے واٹ از یور سیکشوالٹی، کتنی بے شرمی، یہ تم کمرے میں کیا کرتے ہو؟ بھائی جو کرتے، یہ کوئی بات ہے پوچھنے کی؟ یہ بے شرمی کی انتہا۔ تو لوط علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، مردوں پر مرد آتے ہو اور راستے کو کاٹتے ہو۔ کیا مانا؟ جو راستہ اللہ نے فطری رکھا ہے جس سے انسانی نسل بڑھتی ہے، اس کو کاٹتے ہو۔ اور تم اپنی مجلسوں میں بے شرمی کی باتیں کرتے ہو۔ تو وہ کیا کرتے تھے؟ مجلس میں کسی کی ری خارج ہوئی
تو سارے تالیاں بجاتے تھے، ہاں 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 زور سے. تو اللہ نے انہوں نے فرمایا کہ تم فسادی لوگ ہو، تم فسادی لوگ ہو. تو یہ جو LGBT کا نعرہ لگانے والا، ٹھیک ہے، ان دس کنٹری وی ریسپیکٹ، ہم کسی کو برا بلا نہیں کہتے، ہم جب اپنا اوپینین بتاتے ہیں کہ ہمارے اوپینین میں ہم کسی کو نہ مار رہے ہیں، نہ شاؤٹ کر رہے ہیں، نہ برا بلا کہہ رہے ہیں، ہم اپنے اوپینین بتا رہے ہیں کہ مسلمس کے اوپینین میں دس از ناٹ گڈ. باقی فریڈم ہے اس ملک میں، تو جس کو جو کرنا ہے کرے، ہم کچھ نہیں کہتے، ٹھیک ہے. وی آر ناٹ کمنگ ہارش، وی جسٹ ٹیلنگ which is also right given to us in a country. ڈیموکریٹک کنٹری میں آپ کو اپنے اوپینین کو ظاہر کرنے کا حق ہے، ہمیں حق استعمال کر دیں. اس کے بعد اللہ نے چند توحید کے دلائل استعمال کر کے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب آیت بیان فرمائی کہ دو آیتیں اس میں بڑی مرکزی ہوں، کہہ کے میں بات ختم کرتا ہوں. ایک تو اللہ نے بتایا کہ تم دین پر رہنے کے نسخہ کیا ہے. اب اللہ نے قرآن میں نسخے بتاتے ہیں دین پر جمنے کا. تو ایک نسخہ تو بتایا کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، یہ 21واں پارہ شروع ہو رہا ہے، کل یہاں سے تلاوت ہوگی. قرآن کی تلاوت کرو جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، اور نماز کو قائم کرو، کیونکہ نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور ہر گناہ سے. اس کا مطلب ہے اللہ کے نبی کے پاس ایک آدمی کے بارے میں آیا کہ یا رسول اللہ وہ یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے. آپ نے فرمایا نماز پڑھتا ہے؟ کہا جی یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا ان قریب اس کی نماز اس کو سے روک دے گی. ہمارے یہاں بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو جی نماز بھی پڑھتا ہے، وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، دھوکہ بھی کرتا ہے. بھائی انشاءاللہ اگر نماز پہ پابندی رہا تو اس کی جھوٹ دھوکہ اس کو بچا دے گا. یہ تو دوسروں کے بارے میں. اپنے لیے کیا ہے؟ اگر ہماری نماز ہمیں بے حیائی، بے شرمی، حرام گناہ سے نہیں روک رہی، اس کا مطلب ہماری نماز صحیح نہیں ہے. ہمیں اپنی نمازوں کی فکر کی ضرورت ہے، احسان کے ساتھ، سنت کے ساتھ، آداب کے ساتھ نماز کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اللہ جو کہہ رہے ہیں نماز روکتی ہے اور ہماری نماز روک نہیں رہی، تو ہماری نماز وہ نماز نہیں ہے جس کو الصلاۃ کہہ رہے ہیں. اور یہاں وہی نکتہ، اللہ یہ کہہ دیتے کہ نماز ہر گناہ سے روکتی ہے تو کافی ہوتا. کہ اللہ نے کیا فرمایا؟ نماز روکتی ہے ہر گناہ سے اور بے حیائی سے. یہ کیوں کہا؟ بتائیں بھائی، ہو گئے نا 15 دن ہو گئے سنتے ہوئے. بے حیائی بھی تو کبیرہ گناہ ہے، اس کو الگ کیوں ذکر کیا؟ جلدی بتائیں. ہاں جی، آن لائن سننے والے بھی بتا سکتے ہیں. ہاں، بے حیائی جو ہوتی ہے وہ پہلا اسٹیپ ہے ہر گناہ کا. جب جو انسان بے حیا ہو جائے اس کے لیے ہر گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. جس انسان میں حیا ہو، تو حیا کا مطلب میں نے تعریف بتائی تھی، صرف پردہ کرتا نہیں ہے. یہ حیا کا مطلب وہ رکاوٹ جو آپ کو ہر برے کام سے روکے، یار غلط کام ہے یار. تو اللہ کے نبی نے اس کی تشریح میں فرمایا اذا فاتک الحیا فاصنع ما شئت. جب بے حیا ہو جاؤ تو جو چاہے کرو. حیا نہیں جانی چاہیے معاشرے سے. اور آج جو لبرل دنیا ہے اس کا سارا زور کس پر ہے؟ بے حیا کرنے پر. آپ حیران ہوں گے، میں نے ہیومن رائٹس میں پڑھا ہے، ایک ڈگری بھی ہے، میں نے لکھا بھی ہے. اس وقت پاکستان، بنگلہ دیش، سعودیہ، موراکو، ترکی، ان سارے ملکوں میں جو ہیومن رائٹس کے لوگ جا کر ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، وہ ان کو یہ نہیں بتاتے آپ غربت کیسے ختم کریں. وہ یہ نہیں کہتے آپ میں آپ کو رپورٹیں بتا رہا ہوں، وہ یہ نہیں بتاتے عدل انصاف کیسے قائم کریں، چوری کو کیسے کریں. وہ کہتے ہیں آپ عورت کو آزاد کرو، آپ جو ہے نا زنا کا قانون ختم کرو، آپ عورتوں کو لازماً مردوں کے برابر ہر جگہ لاؤ، آپ پردہ ختم کرو، آپ یہ ختم کرو. بھئی اس سے تمہیں کیا ہے؟ کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں بے حیا کرنا شیطان کا کام ہے. قرآن الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر سے، غربت سے، وہ حرام نہیں کماؤ گے غریب ہو جاؤ گے، اور حکم دیتا ہے بے حیائی کا. تو جو دنیا کا شیطان ہے وہ انسانوں کو بے حیائی کرنے کے نظام بنائے گا. اور وہ لوگ بہت سمجھدار ہیں، ان کو طریقہ آتا ہے کہ قانون میں یہ تھوڑا سا یہ کر دو، بس معاشرہ سارا بے. کو ایجوکیشن کر دو، وہ فنڈ دیتے ہیں، ہم اسکول کو فنڈ دے رہے ہیں اس شرط پر کہ آپ کو ایجوکیشن پڑھائیں گے. بھئی تم اس سے کیا ہے؟ آپ ایجوکیشن میں فنڈ دے رہے ہو، ہم لڑکے لڑکیوں کو اکٹھا پڑھائیں، الگ بنائیں، اس سے آپ کو کیا سروکار ہے؟ جبکہ آپ کی اپنی ریسرچ ہے کہ جن سکولز میں سیگریگیشن ہوتی ہے ان کا رزلٹ زیادہ اچھا ہوتا ہے. Why are you insisting? Because this is their agenda. ان کا بڑا مطلب بات تو ایسی ہے، اگر یہ فگر ہے، ہم نے ریسرچ آرٹیکلز میں لکھا ہوا ہے، پاکستان کو جو ایڈ ملی نا اس کا بہت بڑا حصہ ایڈ کا کانٹراسیپٹیوز پہ ہے.
کانٹرسیپٹیوس، کہ مرد عورت غلط تعلق کریں اور ان کو حمل نہ ٹھہرے، اس پر خرچ ہو رہے تاکہ لوگ کریں. دس از سم تھنگ وچ از ہیپننگ. اور یہ قرآن آج بھی زندہ ہے. نظر آ رہا ہے نا، قرآن یہ بات کہہ چکا ہے، کوئی کنیکٹ کرنے والا ہو. پھر اللہ نے بتایا آگے کہ سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہم تو محنت کر رہے ہیں، ٹوٹی پوٹی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، کچھ نہ کچھ روزہ بھی رکھ رہے ہیں، اللہ ہمیں آپ کا راستہ نہیں مل رہا. تو اللہ نے آیت نمبر 69 میں فرمایا، جو تصوف اور سلوک کی بنیاد ہے آیت، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. جو میرے راستے کی محنت کرے گا میں ضرور 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 اس کو اپنا راستہ دکھاؤں گا، اور اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب اس پر ہمارے تصوف کے مشائخ بڑی بات کرتے ہیں، میں مختصر سی عرض کرتا ہوں. ایک تو اللہ نے فرمایا والذین جاہدوا، ایک ہے جاہد، ایک ہے جاہدہ. جاہدہ کا معنی دو طرفہ محنت، یعنی ادھر سے کوئی آپ کے خلاف محنت کر رہے ہیں اور آپ اس کے خلاف. تو جنگ کو بھی جہاد اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں سے کوئی مار رہا ہے اور یہاں سے آپ مار رہے ہو. تو اللہ کہنے جو میرے راستے میں جہاد مجاہدہ کرے گا، کیا مطلب؟ ادھر سے شیطان رکاوٹ کر رہا ہے، ادھر سے نفس روک رہا ہے، انسانوں کے شیطان، جنوں کے شیطان روک رہے ہیں، آپ مقابلے میں محنت کرو گے اور اس کو ہراؤ گے. تو اللہ فرما رہے میں ضرور ضرور راستہ دکھاؤں گا. کیا مطلب؟ اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ راستے تک پہنچنا تمہارا کام نہیں ہے، وہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے. آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کے راستے کی محنت. اللہ کے راستے کی محنت آپ کرو. اللہ کہتے ہیں میں ضمانت لے رہا ہوں راستے پر میں ضرور 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 پہنچاؤں گا. طلباء کے لیے عرض کر رہا ہوں، لنہدینہم کو میں ترجمہ 3 دفعہ ضرور کیوں کر رہا ہوں؟ لام تاکید کا، فعل مضارع تاکید کا، نون ثقیلہ 2 تاکید کا، 4 تاکیدیں. اس کا ترجمہ کرنا چاہیے البتہ ضرور 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 میں اپنا راستہ دکھاؤں گا. اور اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے. جو احسان کرو گے اللہ تمہارے ساتھ ہو جائے گا، تمہاری آنکھ بن جائے گا، اللہ ہمارا کان بن جائے گا، اللہ تعالی ہمارے ہاتھ بن جائے گا، حدیث میں آئے. تو بھائی اللہ کے راستے کی محنت اور مجاہدہ کبھی نہیں چھوڑ رہے. وہ محنت مجاہدہ کیسا ہے؟ فجر میں آنا محنت مجاہدہ ہے، گناہ کے تقاضے کے وقت اس تقاضے کو دور کرنا مجاہدہ ہے، بری مجلس میں بڑا مزہ آ رہا ہے اس مجلس کو چھوڑنا مجاہدہ ہے، علم کے راستے میں بیٹھنا جبکہ ادھر مووی لگی ہوئی ہے بڑی زبردست، آپ بیان میں بیٹھے ہو، علم میں بیٹھے ہیں، تو یہ مجاہدہ ہے. گھر کا تقاضا ہے، کاروبار کا تقاضا ہے، آپ اللہ کے راستے کی محنت میں نکل گئے ہو، دین کے کام کے لیے، دین کی دعوت کے لیے، مدارس میں، تبلیغ میں، یہ مجاہدہ ہے. تو زندگی مجاہدوں والی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اپنا راستہ دے گا. محنت کے بغیر تو بھائی ڈاکیے کی جاب بھی نہیں ملتی، اس میں بھی بھاگنا پڑتا ہے. اللہ کیسے ملے گا؟ لیکن آسانی یہ ہے کہ اللہ کو ملنے کے لیے تھوڑی سی محنت چاہیے، بہت زیادہ محنت نہیں چاہیے. تو اس کا ہم ارادہ کر لیں کہ جیسے ہم رمضان میں تھوڑی سی محنت کریں نا بھائی، ماشاءاللہ روزہ رکھ رہے ہیں، تراویح کے لیے اتنا لمبا کھڑا ہو رہے ہیں، اس محنت کو ہم نے تھوڑا سا کنٹینیو کرنا ہے. اللہ کے راستے کی محنت کو تو ہمیں اللہ مل جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.